अस्सलाम वालेकुम। आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द एतिकाफ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। हाय गाइस, लेडीज़ के एतिकाफ का सही तरीका क्या है और उन्हें एतिकाफ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या लेडीज़ एतिकाफ में घर का काम कर सकती हैं या नहीं? क्या पीरियड्स में एतिकाफ रख सकते हैं या नहीं? इन सब बातों की इम्पोर्टेंस के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमज़ान की बरकतों के क्या ही कहने हैं। इसकी तो हर घड़ी रहमतों से भरी हुई है, बरकतों से भरी हुई है। मगर इस सबसे बढ़कर इस महीने में शब कदर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, जिसे पाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का भी एतिकाफ किया करते थे। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ करना सुन्नत है। इस सुन्नत को कायम रखते हुए उन उम्महातुल मोमिनीन भी एतिकाफ किया करते थे, जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह एतिकाफ किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके बीवियां भी एतिकाफ में बैठा करती थी। तो इसीलिए जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, उन्हें ज़िंदगी में कम से कम एक बार एतिकाफ करना चाहिए, क्योंकि एतिकाफ एक ऐसी सुन्नत है जिसमें बंदा पूरी तरह से अल्लाह ताला के हवाले कर देता है और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के कामों में लग जाता है, दुनिया से बहुत दूर। बस वो अपने रब का हो जाता है, रब को राज़ी करने की कामें करता है। एतिकाफ की फजीलत हदीस से पाक का मतलब है, जिसने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ रखा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ किए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्तिकाफ़ कर लिया, वो ऐसा है 2 सुन्नत दो हज किए। एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ यानी अल्लाह की रज़ा के लिए किसी एक जगह ठहर जाना। मर्द हजरात मस्जिद में, लेडीज़ घर में। एतिकाफ के लिए मुसलमान का समझदार और अक्लमंद और जनाबत और गुस्ल लाजिम हो और पाक होना शर्त है। एतिकाफ की कस्में, एतिकाफ की 3 कस्में। 1 एतिकाफ वाजिब, 2 एतिकाफ सुन्नत, 3 एतिकाफ नफल। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में सुन्नत मौक़िदा है। मर्द मस्जिद में एतिकाफ में बैठे और लेडीज़ घर में ही एतिकाफ करें। लेडीज़ घर से बाहर एतिकाफ करना मना है। अगर घर में रूम मौजूद है तो उसी में आप एतिकाफ करें। अगर घर में रूम सेपरेट ना हो तो आप कर्टन बांध लें, उससे पर्दा कर लें। उस जगह को मस्जिद बैत कहा जाता है। अगर आप आम दिनों में भी उसी जगह इबादत करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान शरीफ पढ़ती हैं, तो उसे भी मस्जिदुल बैत कहा जाता है। एतिकाफ के दौरान जितना हो सके अपने घर के गैर महरम से भी पर्दा करें। एतिकाफ की शर्तें: 1 रोज़ा ज़रूरी है, बिना रोज़े के एतिकाफ नहीं होगा। 2 हैज़ और नापाक की हालत में रोज़ा एतिकाफ भी टूट जाता है। अगर आपको पता है पीरियड्स कब आ रहा है तो आप एतिकाफ में ना बैठे। 3 एतिकाफ में एक अलग कमरा हो, अगर ना हो तो पर्दा किया जाए। औरतों को अपने घर के अलावा और दूसरी जगह एतिकाफ करने की इजाज़त नहीं है अल्लाह से, यानी नानी, खाला, चाची के घर जाके एतिकाफ में ना बैठे। एतिकाफ के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? 1 जिस जगह एतिकाफ करे उसे पाक साफ रखे। 2 बेवजह बातें और दुनियाई कामों से बचे। 3 कुरान की तिलावत, नफिल नमाज, जिक्र और अस्कार से मशगूल रहे। हल्का फुल्का काम जैसा कि खाने पीने की चीज़ पास रखना है, खाने पीने की चीज़, इस काम किया जा सकता है। घर का बड़ा काम ना करें। अगर कुछ ज़रूरी काम आ जाए तो थोड़ी देर के लिए मस्जिदुल बैत से आप बाहर जा सकते हैं, फिर जल्द से जल्द वापिस आ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साल रमज़ान में 10 दिनों का एतिकाफ किया करते थे।
ایک بار کسی وجہ سے اعتکاف چھوڑیا تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ نتیجہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے اور سنت موقدہ ہے۔ اس دوران ہمیں دنیائی باتوں اور کاموں سے ہٹ کر پوری طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ اس جگہ کو تو ہمیں پہلے ہی پاک رکھتے ہیں۔ اعتکاف کی امپورٹنس میں یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھنے والے ہیں پوری طرح اس سے پاک صاف کرے، کوئی ناپاکی چیز اس جگہ پہ نہ ہو۔ اس جگہ پہ جو آپ یوز کرنے والی ہیں، یعنی قرآن پاک، ترجمے والا قرآن اور تسبیح اور بکس اور پانی کا بوٹل اور کچھ امپورٹنٹ چیز سے آپ مسجد البیت میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھے، اس پہ قرآن پاک، تسبیح، نوٹ بکس اور پین بھی رکھے، ساتھ ہی ایک پاک سا پانی کی بوتل بھی رکھے۔ اس کے علاوہ کنگھی، تیل اور روزمرہ کے جن چیزوں کو آپ کو ضرورت ہے وہ بھی آپ پاس میں رکھ سکتی ہیں مسجد البیت کے۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو گھر کے باہر جن سے سامنا ہوگا تو آپ اپنی مسجد البیت کے کچھ حصے کے بیت کو پردے سے ڈھک لیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ زیادہ بات نہ کریں، لکھ کر بتائیں۔ اگر کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہ ہو، لیکن اپنی زبان کو صرف نیک اور بھلائی والی باتوں میں استعمال کریں۔ سنت اعتکاف کیسے شروع کریں؟ اگر آپ سنت اعتکاف یعنی 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں تو 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی مسجد البیت میں جا کر بیٹھیں۔ 20ویں روزے کی عصر کے بعد آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے ملیں، اپنے بزرگوں سے سلام کریں، ان کو ہاتھ ملائیں، ان کا ہاتھ چومیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور اعتکاف کی نیت کریں۔ نیت کرتی ہوں میں اعتکاف کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے میرے لیے قبول فرمائے اور آسان کرے۔ اعتکاف کی نیت اور دعا۔ نویت الاعتکاف للہ تعالی، ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے لیے سنت اعتکاف نیت کرتی ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ: اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اعتکاف کی اہمیت اور 10 دنوں کی برکت میں یہ نیت کرنے کے بعد مسجد البیت میں جہاں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اس میں داخل ہوتے ہی اپنی عبادت شروع کر دیں۔ آخری 10 دنوں کا اعتکاف اس لیے افضل ہے کیونکہ انہی دنوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کی تاکید کی۔ شب قدر کون سے دنوں میں ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری دنوں 10 راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں، 27ویں اور 19ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، صحابہ کو بتانے جا رہے تھے تو راستے میں دونوں جھگڑ رہے تھے اور آپس میں رکے، ان کی صلح کرائی۔ صلح کرانے کے بعد آپ نے فرمایا میں تم لوگ کو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ شب قدر کس رات ہے؟ لیکن ان کی صلح کرانے میں وہ رات کا نام بھول گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا شب قدر کو انسان آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر آپ چاہے اعتکاف میں ہو یا نہ ہو۔ شب قدر کی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے کیا کرے؟ کم سوئے، پوری رات قیام کرے، نماز اور تلاوت میں مشغول ہو، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، رو کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ اعتکاف کے دوران پاک صفائی کا دھیان رکھے، 2 یا 3 بار غسل کرے، اچھے یا پاک صاف کپڑے پہنے اور ڈیلی غسل کرے، مسجد بیت کو بھی پاک صاف رکھے، گھر والوں سے کم بات کرے، اگر کچھ امپورٹنٹ بات ہو تو لکھ کر بتائے۔ اعتکاف میں باہر جانے کے نیم۔
اگر آپ کو وضو یا غسل کچھ امپورٹنٹ کام کے لیے جانا ہو تو پھر صرف باتھ روم جائے اور کہیں اور نہ جائے، کسی سے بات نہ کرے، چہرے کو ڈھک کر نکلے، پہلے فوراً صاف ہو کر پھر اپنی جگہ واپس آ جائے۔ اگر اس دوران کہاں پہ رک گئے یا پھر کسی سے بات کی تو اس دوران اعتکاف ٹوٹنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب جو کچھ بھی پڑے دعائیں کرے، اس کا دم پانی پہ پڑے، اسے سنبھال کر رکھے۔ یہ پانی بہت شفایاب اور برکت والا ہوگا۔ دن کے وقت آرام میں بیلنس کرے۔ آپ سو سکتی ہیں تو دن میں 2-3 گھنٹے آرام کرے، اٹھ کر تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے اور لمحہ عبادت میں گزارے۔ اعتکاف کے لیے جگہ کا چناؤ اور اہم باتیں امپورٹنٹ ہے۔ اگر ممکن ہو تو تھوڑی بڑی جگہ میں اعتکاف کرے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں ہی چل سکتی ہیں، لیکن خیال رکھے کہ رکنا مت، ہلکی پھلکی واکنگ کرنا، اور اس میں اعتکاف یعنی پڑھے بھی پڑھنا ہے۔ فرق سنت اعتکاف 20 میں روزے کی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا، نفلی اعتکاف 26 میں روزے کے بعد بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کب ختم؟ شام رات کو اعتکاف مکمل ہوگا۔ اگر اعتکاف میں پیریڈز آ جائے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی قضا اعتکاف میں ادا کرنی ہوگی۔ موبائل کا استعمال نہ کرے، کسی فون سے کسی سے بھی بات نہ کرے، دنیا داری سے پوری طرح دور رہے، کیونکہ اعتکاف کا اصلی مطلب ہی یہی ہے، دنیا سے کٹ آف ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ اچھی باتیں صرف کہنے سے نہیں، عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو اچھی باتیں کہتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اگر ہم اچھی باتیں کریں، ان پر خوب عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کریں اس پر عمل بھی کرے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریے اور صدقہ جاریہ کے نیت سے دوسروں تک پہنچائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔